اللہ اکبر۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ آج سے کم و بیش 7-8 ماہ پہلے میں نے نظر بد اور جادو کی علامات کو تفصیل کے ساتھ بیان کیا کہ جب الاول جادو چلتا ہے یعنی جادو کا وار کامیاب ہو جاتا ہے اور جادو کے وار کو چلے ہوئے کم و بیش 40 دن گزر جاتے ہیں تو یہ جادو ہمارے بدن کے اندر سرایت کرنا شروع کر دیتا ہے۔ یعنی جادو اگر کمزور بھی ہوگا، یعنی وار جو ہے وہ کمزور بھی ہوگا، پیچھے جو جادوگر کرنے والا ہے اس کا عمل جو ہے اتنا طاقت والا نہیں ہے، یہ جادوگر خود اتنا طاقت والا نہیں ہے، تو تب بھی جب مدت 40 دن گزر جائے گی تو عمل کا اثر یعنی اثر بد جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اگر پیچھے جادوگر جو ہے وہ تگڑا ہو، اس کی ریاضت جو ہے وہ تگڑی ہو اور وہ کرنی والا ہو اپنے شعبے کا، چاہے وہ برا شعبہ ہے، اپنے شعبے کا یعنی کالے علم کا وہ ماہر ہو، تو 72 گھنٹے کے اندر اندر جادو کا اثر جو ہے وہ آنا شروع ہو جاتا ہے۔ اور دوسری بات میں نے کیا آپ کے معلومات کے لیے کہی کہ اگر جادوگر ہے وہ ایسے گلی محلے میں بیٹھا ہوا ہے، بس اس نے ایک ڈونگ رچایا ہوا ہے، چھوٹی موٹی اس کی ریاضت ہے، ایسا جادو بھی ہو تو اگر وہ چل جائے تو جس کے اوپر وار ہوا ہے اس کو اس کا علم نہ ہو تو 40 دن گزر جائیں تو اس کا اثر بھی آنا شروع ہو جاتا ہے، یعنی اس کے بھی برے نتائج آنا شروع ہو جاتے۔ اور دوسری بات میں نے کیا کہی کہ اگر جادوگر کیا ہے، تگڑا ہے، ڈنڈے والا ہے، کرنی والا ہے، اپنے وہ شعبے کا ماہر ہے، تو اس نے جادو کیا تو تیسرے دن آپ کے اندر اثرات منتقل ہونا شروع ہو جائیں گے، تباہی کا نظام جو ہے وہ متحرک ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ یعنی 72 گھنٹے کم و بیش یہ اس کی حد ہوتی ہے، اس کے بعد جادو مؤثر ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ پھر ہر آنے والے دن میں جادو جو ہے وہ مؤثر ہوتا جائے گا، ہمارے بدن میں سرایت کرتا جائے گا اور اس کے جو اثرات ہیں ہماری صحت کے اوپر، ہمارے گھر بار کے اوپر، ہمارے کاروبار کے اوپر، اسی طرح کسی کا کوئی زراعت ہے، کھیتی باڑی ہے تو اس کے اوپر جو ہے وہ اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اس طرح کسی کے مال مویشی ہیں، جانور رکھے ہوئے ہیں، باننا ہے یا کیٹل فارم بنایا ہوا ہے، اس کے اوپر اثرات آنا شروع ہو جائیں گے۔ اسی طرح کسی صاحب خانہ کے اوپر جادو ہو گیا، یعنی گھر کا سربراہ ہے اس پہ جادو ہو گیا، یا گھر کی عورت ہے بڑی یعنی ماں ہے اس کے اوپر جادو ہو گیا، تو 3 دن کے بعد جب وہ اثرات بڑھیں گے یعنی وہ عمل مؤثر ہوگا تو کیا ہوگا کہ وہ سارے گھر کے اوپر اثرات پھیلنا شروع ہو جائیں گے۔ ہاں، یہاں پہ یہ بات ضرور ذہن میں رکھیں کہ دوسرے لوگ اتنا متاثر نہیں ہوں گے جتنا وہ متاثر ہو رہا ہے جس کے اوپر وار ہوا ہے۔ دیکھیں، آپ کے گھر میں کوئی فلو لے آتا ہے، نزلہ زکام ہو جاتا ہے، اس فلو کی وجہ سے کیا ہوگا کہ وہ وائرس جو ہے دوسرے گھر والوں کو بھی متاثر کرے گا۔ اب اگر دوسرے بندے کے اندر قوت مدافعت زیادہ ہے تو وہ کم متاثر ہوگا، جس کے اندر قوت مدافعت کم ہے، امیونٹی کم ہے، وہ زیادہ متاثر ہو جائے گا۔ لیکن زیادہ متاثر وہی ہوتا ہے جو یہ لے کر آتا ہے، یعنی بیماری گھر لے کر آتا ہے۔ اسی طرح جادو کی دنیا میں یعنی کالی دنیا کے اندر بھی یہی ہوتا ہے کہ جس کے اوپر وار ہوا ہوتا ہے وہ متاثر ہوتا ہے زیادہ۔ کیوں؟ عمل اس کے اوپر کیا گیا ہے، پڑھائی اس پہ کی جا رہی ہے، پتلا اس کا بنایا گیا ہے، وار اس کے اوپر کیا گیا ہے، جنات کو اس کے اوپر مسلط کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ گندگی ہے تو وہ دوسروں کو بھی متاثر کرتی ہے۔ جس طرح دیکھیں، میں نے اگر خوشبو لگائی ہوئی ہے تو پورے حال کے اندر خوشبو آئے گی، اگر میرے کپڑوں سے بدبو آ رہی ہے یا پسینے کی بدبو آ رہی ہے تو میں روکنا بھی چاہوں تو وہ بدبو روک نہیں سکتا۔ اسی طرح کسی کے اوپر جادو ہوا ہے تو وہ شخص خود اس جادو کو اپنی ذات تک مقید نہیں کر سکتا، اس کے برے اثرات جو ہے وہ پھیلتے ہیں، تو اس کے ساتھ جڑا ہوا جو نظام ہے گھر بار کی صورت میں، کاروبار کی صورت میں، اپنا مال و متاع کی صورت میں، جیسا میں نے کہا جانور رکھے ہوئے ہیں یا زرعی زمین ہے، وہ تمام جو چیزیں اس کے ساتھ جڑی ہیں، تمام جو نظام اس کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وہ متاثر ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اور مدت بھی
भी मैंने बता दी है कि अगर जादू होगा तगड़ा, पीछे जादूगर है तगड़ा करने वाला, तो तीसरे दिन उसको अपना रिजल्ट मिलना शुरू हो जाएगा, यानी आपके दुश्मन को, और आपका बर्बादी का सफर अल्लाह ना करे शुरू हो जाएगा। और अगर 3 दिन के अंदर आपको इल्म ना हुआ, फिर हर आने वाला दिन जो है वो बद से बदतर, बद से बदतर, और इसी तरह अगर 40 दिन गुजर गए तो वो अमल अब आपके बदन में सरायत कर जाएगा। अब रहबर रहनुमा की रहनुमाई और रहबरी के बगैर काट अवामुन नास खुद नहीं कर सकती, क्योंकि अब 40 दिन के बाद वो जादू अब एक किस्म का आपके जिस्म का हिस्सा बन गया है। ये इतना मजमून काफी है, समझ आ गया। अब इसके साथ दूसरा निजाम जो तबाही का है वो है काली नजर। वो क्या है? काली नजर। जादू की जो मैंने बातें कही मोटी मोटी वो समझ आई। काली नजर का ये है कि अभी नजर लगी, कितनी लगी? अभी 12 घंटे के बाद वो तुझे बिस्तर पे डाल देगी, तबाही का निजाम शुरू हो जाएगा। काली नजर जो है वो काले जादू से ज्यादा मुअस्सर होती है, और जादूगर अगर कोई बड़ा भी तगड़ा हो, बड़ा ही तगड़ा हो, क्योंकि सबसे बड़ा अमल कौन सा है? आयतल कुर्सी का। आयतल कुर्सी का उल्ट अमल उसने किया हो, बदबख्त उसका आमिल हो, तो और पीछे से डंडे वाला भी हो, तब भी बंदे को मारने के लिए कम अज कम भी उसको 7 दिन चाहिए होते हैं। कितने दिन चाहिए होते हैं? 7 दिन। बाकी अल्लाह का निज़ाम है। मैं जो बातें कर रहा हूं ये इल्मी बातें हैं, मुशाहिदे के ऊपर, तजर्बे के ऊपर बातें। बाकी अल्लाह वालों, अल्लाह मारने पे आए, कांटा चुभ जाता है, वही कांटा जो है चुभता है तो पाँव सूज जाता है, जख्म बन जाता है, बाद में टांग कट जाती है, बंदा मर जाता है। अल्लाह मारने पे आए, बात वो नहीं हो रही, बात असूल की हो रही है, इल्मी बात हो रही है। अगर नजर जो है वो लगी और वो नजर थी किसी हासद की, बहुत ही अंदर से जला भुना हुआ था, तो उसकी नजर जो है वो 12 घंटे ज्यादा से ज्यादा लेगी और उसका असर आना शुरू हो जाएगा। जबकि जादूगर बहुत ही पहुंचा हुआ है, वो कमाल का भी जादू करेगा तो असर आएगा 72 घंटे के बाद, नजर अपना कमाल दिखा देगी 12 घंटे के बाद। फिर जादू जो है वो मुअस्सर होते 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 अपने अरूज पे पहुंचेगा तबाही के 40 दिन के बाद। नजर जो है वो 3 दिन के बाद अरूज पे पहुंचेगी, 3 दिन के बाद अरूज पे, यानी जादूगर का जादू 3 दिन बाद मुअस्सर होता है और नजरे बद 3 दिन तक फटे चुक देंदी है। इसका क्या मतलब हुआ कि नजर बद जो है वो जादू से भी ज्यादा तेज होती है और ज्यादा हलाकत खेज होती है। इसलिए अल्लाह के महबूब अलैहिस्सलाम ने इशा फरमाया कि अगर कोई चीज तकदीर पे सबकत ले जाती तो वो नजर है, वो नजर है। अब देखें, अगर आपको बात नहीं समझ आ रही तो मैं थोड़ा सा आसान कर देता हूं। औलिया अल्लाह के यहां हम जाते हैं, ठीक है, मशाइख के हम पास जाते हैं, सूफिया के पास जाते हैं, तो वो क्या होता है, वो एक दफा नजर भर के यूं देखते हैं तो हमारी जिंदगी बदल जाती है। जो बंदा 40 साल से गुनाह कर रहा होता है वो तौबा करने पे मजबूर हो जाता है, शराबी है शराब छोड़ने पे मजबूर हो जाता है, बेनमाजी है नमाज पढ़ने पे मजबूर हो जाता है, गाफिल है तो जिक्र करने पे मजबूर हो जाता है। वो एक नज़र देखते हैं तो अंदर की दुनिया सारी बदल जाती है। तो अल्लाह बोलो ये मुस्बत नज़र है, तो इसका उल्ट भी तो आना है ना, इसका उल्ट भी तो आना है। तो जैसे अल्लाह वालों की नजर असर करती है, इसी तरह हासदीन की नजर जो है वो, या कहन जो होते हैं उनकी नजर भी असर करती है। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़ाहरी हयात मुबारका का ज़माना था, उस वक़्त कहन का अरूज था, तो वो क्या करते थे कि जिसको नजर लगानी होती थी उसके लिए कमरे में बैठ के, हुजरे में बैठ के अपने आप को 40 दिन 21 दिन के लिए मुक़य्यद कर लेते थे, तो फिर पढ़ाई करते थे, तो फिर क्या करते थे, जिसको नजर लगानी है उसके पास चले जाते थे और अपने चेहरे के ऊपर कपड़ा डाल के, या फिर यह कि उसके जो दुश्मन हैं वो साजबाज करके तरीके के साथ उसको उसके हुजरे में लेकर आते थे, ताकि जब वो नजर उठाए, 40 दिन उसने किसी को हुजरे में से बाहर निकलकर देखा नहीं, जब वो पहली नजर देखे तो उसी बंदे को देखे जिसको हलाक करना है, जिसको हलाक करना है। या ये तरीका होता था, या फिर होता था कि जादूगर को वहां ले जाते थे, वो अपने पर कपड़ा डाल के अपने को लपेट कर ले जाता था कि रास्ते में मैंने किसी को देखना नहीं है, जब मैं आंखों से पर्दा हटाऊं, नकाब हटाऊं तो उसी को देखूं ताकि सारी गलाजत मेरी उसके अंदर मुंतकल हो जाए। अब बात समझ आ गई। अब दोबारा पीछे को आए। जुनैद बगदादी रहमतुल्लाह अलैह मस्जिद से अल्लाह का जिक्र करके निकले,
اللہ اللہ کر کے نکلے، یعنی فجر کی نماز پڑھی، اس کے بعد کے معمولات کیے، تسبیحات کی، ذکر اذکار کیا، کر کے جب نکلے تو آپ کی نگاہ جو ہے وہ کتے کے اوپر پڑی. پہلی نگاہ مسجد سے نکلتے کس پہ پڑی؟ کتے پہ. تو مولانا اشرف علی تھانوی صاحب نے بھی یہ بات لکھی ہے کہ اللہ نے اس کتے کو بھی کتوں کے اندر معزز کر دیا کہ کتے بھی سارے اس کے سامنے دو زانو ہو کر بیٹھتے تھے. یہ دیوبند حضرات نے یہ بات لکھی ہے، وہ بھی یہ بات مان گئے ہیں. کیوں؟ انہوں نے بھی یہ بات تجربے میں آزمائی، دیکھی، اسلاف نے، بزرگان نے. تو اس لیے مولانا اشرف تھانوی صاحب نے اس کو نقل کیا ہے کہ ذکر کی توجہ کی اتنی تاثیر ہوتی ہے، نظر کی اتنی تاثیر ہوتی ہے. جس نظر نے کتے کو معزز کر دیا، اگر وہ کسی امتی پہ پڑ جاتی تو وہ ولی کیوں نہ بنتا، وہ ولی کیوں نہ بنتا، وہ نمازی کیوں نہ بنتا، وہ حاجی کیوں نہ بنتا، یا وہ ذاکر کیوں نہ بنتا. تو یہ سارا فلسفہ مختصر کر کے میں نے جادو کا بھی اور نظر کا بھی سمجھا دیا. اب اللہ برو جادو چل گیا، نظر چل گئی، ہمیں پتہ نہیں چلا. ہمیں کیا ہوا؟ پتہ نہیں چلا. اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ پہلی جو علامت آئے گی، علامتیں تو بہت زیادہ ہیں لیکن جس علامت کی آج ہم نے بات کرنی ہے وہ ہے، پہلی جو علامت آئے گی وہ کیا ہوگا؟ ہمارے ہر کام میں رکاوٹ، ہمارے ہر کام میں رکاوٹ. علاج کروائیں گے تو رکاوٹ، تھانہ کچہری ہے تو رکاوٹ، کوئی دین کا کام ہے تو رکاوٹ، باہر جانا ہے تو رکاوٹ، رشتے ہیں تو رکاوٹ، کاروبار ہے تو رکاوٹ. یعنی جس کام کو ہاتھ ڈالو گے دوسروں کے کام ہوتے جائیں گے اور آپ کے کام میں رکاوٹ آتی جائے گی. پھر جب وہ بات 2 4 5 مرتبہ ہوگی پھر آپ کو بھی وہ بات کھٹکے گی، سارے دے کام ہو جاندے نے، ساڑی واری رکاوٹ آ جائے. پھر جب آپ کو یہ بات کھٹکے گی تب تک ہو سکتا ہے 6 مہینے گزر گئے ہو، جب آپ کو بات سمجھ آئی ہو سکتا ہے سال گزر گیا ہو، 2 سال گزر گئے ہوں. تو اللہ عوام کو جب سمجھ آتی ہے بات، جب راہ پہ آ جانے تے واہ پہ آ جانے، عوام کو بات اس وقت سمجھ آتی ہے کہ جب ان کے کاموں میں رکاوٹ آنا شروع ہو جاتی. جس طرح میں نے مثالیں دی کہ رشتہ کر رہے ہیں تو رکاوٹ، رشتہ پورا پروان چڑھ گیا پھر رکاوٹ آ گئی، ویزا لگ گیا، کاغذات بن گئے، اب باہر جانا ٹکٹ نہیں بن رہی یا کوئی اور رکاوٹ آ گئی، کوئی ایمبیسی سے رکاوٹ آ گئی. اس طرح علاج کروا رہے ہیں، ڈاکٹروں کو بات سمجھ نہیں آ رہی، علاج کے اندر رکاوٹ آ رہی. تھانہ کچہری ہے اس کے اندر رکاوٹ آ گئی. کسی دفتر میں کوئی کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، چکر پہ چکر لگ رہے ہیں لیکن کام نہیں ہو رہا، رکاوٹ آ گئی. ایسے سفر کر رہی ہیں، رکاوٹ پہ رکاوٹ، رکاوٹ پہ رکاوٹ، پریشانی پہ پریشانی آ رہی. اب عوام تو بچاری جب بار بار ہوگا وہ تب سوچے گی کہ یہ بات فطری نہیں، یہ قدرتی نہیں ہے، there is something wrong، یہ کوئی مسئلہ گڑبڑ ہے. لیکن جب عوام کو بات سمجھ آئے گی تو میں نے کیا کہا، ہو سکتا ہے اس پر 2 مہینے گزر گئے ہوں، 4 مہینے گزر گئے ہوں، 6 مہینے گزر گئے ہوں، تو وہ جادو ہو جاتا ہے پرانا، نظر بد ہو جاتی ہے پرانی. ٹھیک ہے. اسی طرح غلط وظائف کیے، کیا کیے؟ غلط وظائف کیے، شرائط کے بغیر وظائف کیے، تو اس کی علامت بھی یہی آئے گی کہ ہر کام میں رکاوٹ. اب لوگ جو رجت میں پھنسے ہیں، جو بہت زیادہ پڑھنے پڑھانے والے تھے، وہ کیا کہتے تھے، حضرت صاحب ہمیں پہلے یہ سمجھ ہی نہیں آتی، ہمیں کسی نے بتایا ہی نہیں تھا، ہم لوگوں کو پڑھنے کے لیے بتاتے تھے تو لوگوں کا کام ہو جاتا تھا، ہمارا کام نہیں ہوتا تھا. یعنی ہم جو وظیفہ کر رہے ہیں، ہم نے کسی کو پڑھنے کو نہیں بتایا، لوگوں کے کام ہو گئے، ہمارے کام نہیں ہوتے تھے. لوگوں کو ہمارے سے نفع ہوتا تھا لیکن ہماری ذات کو نفع نہیں ہوتا تھا. سمجھ آ گئی؟ تو یہ تینوں، جادو ہو، نظر بد ہو یا پھر رجت ہو، یہ تینوں ہوں تو تینوں کی جو آج علامت ہے وہ ہم جس کو ہم زیر بحث لے کر آئے ہیں کہ کاموں میں رکاوٹ آنا. جب رجت کا اثر بڑھے گا تو کاموں میں رکاوٹ آئے گی، نظر بد کی جب تاثیر آ جائے گی تو کاموں میں رکاوٹ آئے گی، جب جادو مؤثر ہو جائے گا تو کاموں میں رکاوٹ آئے گی. اب یہاں پہ بات روک دیتے ہیں کہ مزید تفصیل کی عوام کو ضرورت نہیں ہوتی، کیونکہ زیادہ میں بتاؤں گا پھر عوام پریشان ہو جاتی، معاملہ جو پیچیدہ ہو جاتا ہے. اب سوال میرا یہ ہے کہ ہم نے رکاوٹوں کا علاج کرنا ہے یا جادو کا علاج کرنا ہے؟ ہم نے پیچھے بنیاد کا علاج کرنا ہے. اگر تو پیچھے جادو ہے تو ہم جادو کا علاج کریں گے تو یہ رکاوٹ خود ہی ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گئی؟ یہ تو اس کی ایک علامت ہے. جس طرح میرا گلا خراب ہو گیا، ٹھیک ہے،
تو بخار اس کی کیا ہے؟ ایک علامت ہے. تو میں نے علاج گلے کی انفیکشن کا کرنا ہے. جب انفیکشن ٹھیک ہو جائے گی تو بخار خود بخود ہی ختم ہو جائے گا, کھانسی خود بخود ختم ہو جائے گی. سمجھ آ گیا؟ آنکھوں میں پانی آ رہا ہے, جسم میں دردیں ہو رہی ہیں, یہ تمام کیا ہے؟ علامات ہیں. تو جب انفیکشن ختم ہو جائے گی تو تمام یہ علامات ختم ہو جائیں گی. اب لوگ کیا روتے ہیں, حضرت صاحب ہمارے کام میں رکاوٹ ہے, وظیفہ دے دو. اے بچے میری گل نہیں منتے, یہ وظیفہ دے دو. چھوٹا منڈا سکول نہیں جانا, وہ وظیفہ دے دو. وڈی کڑی پیپر دیندی ہے تے فیل ہو جاندی ہے, پڑھدی نہیں, او دا وظیفہ دے دو. منڈے نے باہر جانا ہے, او دا وظیفہ دے دو. اب ہم کس طرف لاگے پڑھتی ہے؟ وظیفوں کی طرف. ہر کام کا وظیفہ. تو جب میں نے آپ کو کیا مثال دی ہے کہ جب آپ کا گلا خراب ہوگا تو آپ کو بخار بھی ہوگا, آپ کو کھانسی بھی ہو سکتی ہے, آپ کی آنکھوں سے پانی بھی جو ہے وہ آ سکتا ہے, آپ کے بدن میں دردیں بھی ہوں گی, اور آپ کی آنکھیں بھی سرخ ہوں گی. یہ 4-5 علامات انفلیمیشن کی علامات ہیں, یہ علامات آئیں گی. اب وہ جو انفلیمیشن ہوئی ہے وہ ہوئی ہے انفیکشن کی وجہ سے. تو جب انفیکشن کا ہم علاج کریں گے تو انفلیمیشن ختم ہوگی. تو جب انفلیمیشن ختم ہوگی تو یہ تمام علامات خود بخود ہی ختم ہو جائیں. تو ہم نے علاج کرنا ہے, اگر جادو ہے تو جادو کا, اگر نظر بد ہے تو نظر بد کا, اگر رجت ہے تو رجت کا. اب یہاں آ کے بات بڑی حساس ہے, توجہ رکھنا. اب سننے والے یہ کہیں گے ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ ہمیں نظر لگی ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ رجت ہے, ہمیں کیسے پتہ چلے گا کہ یہ جادو ہے؟ پریشان نہیں ہونا, یہاں سے اٹھیں, سیدھا ہمارا آفیشیل چینل ہے تلاش. تلاش پہ ایک بیان پڑا ہوا ہے روحانی لیبارٹری کے نام سے. کس نام سے؟ روحانی لیبارٹری. جیسے میں نے وہاں سمجھایا ہے اس کو سنو توجہ کے ساتھ, وہ عمل کرو تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی آپ کے سامنے ہو جائے گا. آپ کو پتہ چل جائے گا یہ بدنی بیماری ہے, یہ نظر ہے, یہ رجت ہے, یا یہ جادو ہے. ہر چیز آپ کے سامنے کھل کر آ جائے گی. پھر اس کے اندر جادو کا علاج بھی میں نے سارا بتایا ہے. اگر رجت ہو تو اس کا علاج کیا ہے, بیماری ہو تو ظاہری بات اس کا علاج تو آپ ڈاکٹروں سے جا کے کروائیں گے. اگر رجت ہے اس کا علاج بھی روحانی لیبارٹری والے بیان میں موجود ہے. اگر جادو اور نظر بد ہے تو اس کا علاج کا طریقہ بھی میں نے روحانی لیبارٹری میں مکمل بتایا ہے. اب تشخیص بھی ہو گئی کہ مجھے جادو ہے, رجت ہے یا نظر بد ہے. تشخیص بھی وہاں ہو جائے گی, اور وہیں سے آپ کو روحانی لیبارٹری تلاش چینل سے علاج بھی مل جائے گا. اس کے ساتھ جو آپ نے رکاوٹیں دور کرنے کے لیے عمل کرنا ہے چھوٹا سا, وہ کیا ہے؟ کیوں جب علاج ہوگا تو علاج ایک وقت لے گا. کیا لے گا؟ کاٹ ایک وقت لے گی. فرض کیا وہ جادو 6 مہینے پرانا ہے, 6 سال پرانا ہے, تو وہ راتوں رات تو ختم نہیں ہو جانا. اب آپ نے بچے کی شادی کرنی ہے, آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. آپ نے اپنا ویزا لگوانا ہے, آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. آپ بستر مرگ پہ پڑے ہوئے ہیں, آپ کی جان پہ بنی ہوئی ہے. تو رکاوٹ کو آپ کہتے ہیں چلو باقی کام بعد میں ہوتے رہیں, پہلے یہ رکاوٹ جو ہے یہ تو دور ہو جائے. تو آج میں جو علاج بتا رہا ہوں وہ رکاوٹ کا ہے. ساتھ پہلے پیچھے آپ علاج کریں گے روحانی لیبارٹری میں جا کے جادو کا, نظر بد کا, رجت کا, جو آپ کا مسئلہ ہے, جو بنیاد ہے اس کو درست کریں گے. ساتھ آپ رکاوٹ کا علاج کریں گے تاکہ زندگی تو آسان ہو نا, زندگی تو آسان ہو. تو اللہ سب سے آسان اور ٹھنڈا ٹھار منٹھار عمل بغیر شرائط کے, بغیر رجت کے, کسی قسم کا کوئی اثر بد نہیں ہے. وہ کیا ہے کہ آپ نے ہر نماز کے بعد کیا کرنا ہے؟ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ نے دعا پڑھنی ہے, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. میرے لیے میرا اللہ کافی ہے, اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے, اور میں نے اسی پہ بھروسہ کیا جو عرش عظیم کا بھی رب ہے. ٹھیک ہے, یہ دعا سورہ توبہ کی آخری آیت ہے. نیٹ سے آپ ڈاؤن لوڈ کر لیں. ایک بار 2 بار میں دوبارہ بول دیتا ہوں, حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم. سورہ توبہ آیت نمبر 129 129 آخری آیت ہے. نیٹ پہ آپ لکھیں گے تو آپ ڈاؤن لوڈ سے کر لیں. ہر نماز کے بعد آپ نے اس کو 7 بار پڑھنا ہے. حضرت ابو دردہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جس نے 7 بار پڑھا حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم, چاہے اس نے یقین کے ساتھ پڑھا تو چاہے اس نے غیر یقینی کے ساتھ پڑھا, اللہ کی مدد آ کر رہے گی, اللہ کی مدد آ کر رہے گی, اللہ کی مدد آ کر رہے گی. اللہ جب بھی میں یہ عمل بتاتا ہوں تو میں یہ آپ کو واضح کرتا رہتا ہوں کہ واحد عملیات
ضروریات کی دنیا میں، وظائف کی دنیا میں واحد وظیفہ ہے یا واحد عمل ہے جس کے ساتھ یقین شرط نہیں ہے، ورنہ ہر کام کے ساتھ، ہر عمل کے ساتھ، ہر عبادت کے ساتھ یقین شرط ہے۔ یقین ہی نہیں ہوگا تو کام نہیں ہوگا۔ لیکن یہ کمال عمل ہے کہ اللہ رب العزت نے اس امت کے اوپر کرم فرمایا ہے کہ تم مجھے یقین کے ساتھ بھی پکارو گے تو میری مدد آئے گی، اور اگر بے یقینی کے ساتھ بھی پکارو گے تو تب بھی میری مدد آ کرے گی۔ تو ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم، یہ آپ نے پڑھنا ہے۔ 7 مرتبہ آپ نے درود تنجینہ پڑھنا ہے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد صلاۃ تنجینا بہا من جمیع الاحوال والآفات وتقضی لنا بہا جمیع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إن الله على كل شيء قدير۔ اتنا بس پڑھنا ہے، اس سے علاوہ اور کچھ نہیں پڑھنا۔ انشاءاللہ جب یہ بیان سوشل میڈیا پہ جائے گا تو جو سوشل میڈیا والے ہیں وہ اس کے اندر اس کو ایڈٹ بھی کر دیں گے۔ تو یوں درود تنجینہ بھی آپ نیٹ سے ڈاؤن لوڈ کر لیجیے گا، اور یہ دعا بھی حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکل تو وہو رب العرش العظیم، ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ دعا اور 7 مرتبہ درود تنجینہ پڑھ کے اپنے مقصد کے لیے دعا کرتے رہیں۔ اللہ رکاوٹیں یوں دور کرے گا جیسے رکاوٹیں تھی نہیں، اللہ پریشانیوں سے یوں نکالے گا جیسے مکھن میں سے بال نکالا جاتا ہے۔ بات سمجھ آ گئی؟ لیکن بنیادی بات کیا رکھنی ذہن میں کہ روحانی لیبارٹری سے پہلے پیچھے اپنا علاج کرنا ہے جادو کا۔ اگر رجت میں پھنسے ہیں تو رجت کا علاج کرنا ہے، اگر نظر بد میں پھنسے ہیں تو وہ علاج کرنا ہے۔ ساتھ ساتھ وہ علاج چلتا جائے گا، ساتھ ساتھ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ آپ دعا، 7 مرتبہ درود تنجینہ آپ پڑھتے رہیں گے۔ ایک بات۔ دوسری بات، جو کام آپ کا پھنسا ہوا ہے، مثلا تھانے کا کام پھنسا ہوا ہے، جب اس کام کے لیے جائیں تو پھر اسی دعا کو اور اس درود پاک کو کھلا پڑھتے ہوئے جائیں۔ رشتے کا کام پھنسا ہے، رشتہ نہیں ہوتا، رکاوٹ ہو گئی ہے، رشتہ دیکھنے آئے ہیں تو آپ گھر والے میزبان ہیں، آپ سارے گھر والے اس کو پڑھتے رہے۔ اگر آپ رشتہ دیکھنے کے لیے جا رہے ہیں تو آپ یہ عمل کرتے ہوئے جائیں گے، دعا بھی پڑھتے جائیں گے اور درود پاک بھی پڑھتے جائیں گے۔ اس طرح اور کوئی ڈاکٹر کے پاس جانا ہے یا کوئی اور تھانہ کچہری یا کوئی اور مسئلہ مسائل ہے جس کام میں آپ کے رکاوٹ آ رہی ہے، یا کاروبار ہے، آپ کہتے ہیں میں جس کام میں ہاتھ ڈالتا ہوں میرے رکاوٹ آ جاتی ہے، کاروبار ہے تو چلتا نہیں ہے، ساتھ والی دکان پہ گاہک آتے ہیں، میری دکان پہ گاہک نہیں آتے، میں سودا اسی ریٹ پہ بیچتا ہوں بلکہ کم ریٹ پہ بیچتا ہوں، میرے سے گاہک نہیں لیتے، ساتھ والی دکان سے گاہک لے لیتے ہیں، یا میں نے فلاں سے قرضہ لینا ہے، ادھار دیا ہو پیسہ لینا ہے، میرا واپس نہیں آ رہا، کام میں رکاوٹ آ رہی ہے۔ اسی طرح میں نے بتایا کہ اگر آپ کا ویزا نہیں لگ رہا، آپ جاتے ہیں ایمبیسی میں، مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، ٹریول ایجنٹ کے پاس مسائل پیدا ہو جاتے ہیں، تو آپ پہلے کیا کریں گے؟ تشخیص کریں گے روحانی لیبارٹری میں جا کے تلاش چینل پہ، پھر جو تشخیص میں آئے گا اس کا علاج کریں گے، اور ساتھ یہ عمل جوڑیں گے کہ ہر نماز کے بعد 7 مرتبہ حسبی اللہ لا الہ الا ہو علیہ توکلت وہو رب العرش العظیم اور 7 مرتبہ درود تنجینہ پڑھیں گے۔ اور جب اپنے کام پہ جا رہے ہوں پھر یہ دونوں اعمال کھلے پڑھتے جانا، پھر تعداد گننے کی یا کاؤنٹر کی ضرورت نہیں رہی۔ اللہ والو رکاوٹیں اللہ دور کر دے گا، باقی علاج اپنا مکمل کرو، انشاءاللہ اللہ شفائے کاملہ عاجلہ عطا فرمائے گا۔ کسی قسم کا اثر بد نہیں ہے، تمام شرائط، تمام طریقہ کار میں نے روحانی لیبارٹری کے اندر وہ بتا دیا ہوا ہے۔ اس بیان کو توجہ کے ساتھ سن کے اپنا علاج کریں، کسی ملنگ کے پاس، کسی مجذوب کے پاس نہیں جانا، نہ اپنا پیسہ جو ہے برباد کرو، نہ اپنی صحت برباد کرو، اور نہ اپنی عزت گھر والوں کی، اپنی بیوی بچوں کی عزتوں کو جو ہے وہ پامال کرو۔ اپنے گھر اپنے مقام پہ رہتے ہوئے ان اعمال کو کرو، اللہ کی مدد مانگتے رہو، انشاءاللہ اللہ کی مدد اتر کے رہے گی۔ آپ تمام حضرات کو بھی اجازت ہے، جو سوشل میڈیا پہ سن رہے ہیں انہیں بھی اجازت، دنیا بھر میں جہاں بھی لوگ سنتے ہیں سب کو اجازت، اللہ سب کے دکھ جو ہے دور عطا فرمائے، جو سکھی ہیں اللہ ان کے سکھوں میں برکت عطا فرمائے۔ اللہ رب العزت صلی علیہ قادریہ شافیہ کے فیضان کو پوری امت کی ہدایت کے لیے قبول و منظور فرمائے۔ جو امت کی ہم خدمت کر رہے ہیں اللہ اس کو بھی قبول و منظور فرمائے، اور دن رات مزید جو ہے وہ خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وہ تمام حضرات جنہوں نے دعاؤں کے لیے کہا ہے اللہ ان کے حق میں ہمارے التجاؤں کو، درخواستوں کو قبول و منظور فرمائے، اور تمام ہمارے پیارے مخلصین جو ہمارے لیے محبت بری دعائیں کرتے ہیں اللہ ان کی دعاؤں کو ہمارے حق میں اور ہماری التجاؤں کو ان کے حق میں قبول و منظور فرمائے۔ جو ہم نے مانگا اللہ وہ بھی عطا فرمائے، جو نہیں مانگ سکے بن مانگے اللہ ہم سب کو وہ عطا فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔